فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دو زندگیاں بنائی، ایک ہماری دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی جو ابدی زندگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر رحمت فرما کر جب ہمیں جنت میں داخل کریں گے تو جنت کی جو سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کی ہر چیز، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کی سہولیات، وہاں کا رہنا، وہاں کے لوگ، ہر دن جو آنے والا دن ہے اس دن وہ بہتر ہوں گے گزرے ہوئے دن سے، یعنی ہر لمحہ اور ہر آنے والے دن میں ان میں کوئی بہتری آ رہی ہوگی، ان کا معیار زندگی بہتر سے بہتر ہو رہا ہوگا، سہولیات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ جیسے انسان جوان ہوتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو خوبصورتی جانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں یہ جو خوبصورتی ہے بڑھتی رہے گی۔ میاں اور بیوی کی جو خوبصورتی اور محبتیں جو ہیں یہ کم نہیں ہوں گی، ہمارے یہاں کم ہوتی ہیں، وہاں بڑھتی رہیں گی۔ اور جنت کی ایک اور بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص اپنا کسی دوسرے سے موازنہ نہیں کرے گا، یعنی کمپیئر نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا کہ دوسرے کا درجہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے درجے ہیں وہ بھی اعمال کے حساب سے رکھے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے بندے کے درجے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں جو ہماری زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس کا رکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہر جو آنے والا دن ہے وہ ہمارے لیے جو گزرا ہوا دن تھا اس سے مشکل ہو رہا ہے، یعنی ہماری زندگی جو ہے مشکلات سے مشکل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جو آنے والا وقت ہے وہ زیادہ سخت ہوگا، اور جو ہم سوچتے ہیں کہ جو پچھلا وقت گزر گیا وہ بڑا اچھا تھا، پھر ہم پچھلے وقت کو یاد کرتے ہیں کہ پچھلے وقت میں لوگوں کی محبتیں بہت ہوتی تھیں، اقدار ہوتی تھیں، ویلیوز ہوتی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جو سوسائٹی ہے اور جو ملک ہے یہ کیسا ہوگا۔ اور پھر ہماری زندگیوں میں اکثر، اور ہم میں سے اکثر اس سے گزرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا مشکل لمحہ آتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اندر سے بالکل ٹوٹ گئے، کوئی بھی ہمیں صدمہ پہنچ سکتا ہے، کوئی مالی صدمہ، کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور کوئی بہت بڑا ہمیں جھٹکا لگتا ہے اور ہمیں شوق لگتا ہے اور صدمہ لگتا ہے، اور ہم لگتا ہے کہ اس سے بالکل اندر سے ہم ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اور یہ جو سانحہ ہے یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، امت کے ساتھ، کہ جیسے ایران میں، لبنان میں اور غزہ میں اور فلسطین میں جس طرح قتل عام چل رہا ہے، اس سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے غمگین ہیں اور ہم اس دکھ کا شکار ہیں۔ وہ دکھ ذاتی بھی دکھ ہو سکتا ہے، اور وہ دکھ جو ہے اجتماعی دکھ بھی ہو سکتا ہے، روزگار کے جانے کا دکھ بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان کا دکھ بھی ہو سکتا ہے، اور اجتماعی دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا یہ خطبہ اسی موضوع پر کہ جب گرتا ہے انسان تو گر کے کیسے اٹھے۔ گرنے پر نہیں ہے موضوع، کیونکہ انسان زندگی میں گرتا ہے اور مشکل اور تکالیف کا شکار ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ نے کائنات اور یہ دنیا ایسی ہی تخلیق کی ہے۔ لیکن کامیاب اللہ کے بندے وہ ہیں
جو کسی غم سے گرتے ہیں پھر گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. یہ آج کا خطبہ اسی موضوع پر ہے کہ گر کر دوبارہ اٹھنا. اور کن کی زندگی کو ہم دیکھیں گے؟ ان ہستیوں کی زندگی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل نمونہ بنایا. انبیاء علیہ السلام کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ ان انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں بیان کی قرآن مجید میں وہ بہت کم ہیں، اور ان کی جو تکالیف اور مشکلات اور جو آزمائشیں جن سے وہ گزرتے رہے ان آزمائشوں کا ذکر بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیارے نبی تھے ان کے درجات کو بہت بلند فرمایا. دنیا میں ہم اس شخص کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جو بہت کامیاب ہو گیا، جس کے پاس مال بہت ہے، جس کے پاس دولت بہت ہے، جس کے پاس سلطنت بہت ہے، جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، جس کا کاروبار جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، جس کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، جماعت بہت بڑی ہے. دنیا میں ہم بڑا شخص اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ہاں وہ شخص بڑے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو درجے عطا کیے وہ سلطنت کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، اور وہ جو فالوور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں تھے ان پر ایمان لانے والے، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے درجے عطا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو درجے عطا کیے جو انبیاء علیہ السلام جن مشکلات سے گزرے، جن آزمائشوں سے گزرے، جن مصیبتوں سے گزرے، اور جو نبی جتنی زیادہ مصیبتوں سے گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے. اور وہ نبی جو گرے، مصیبتوں میں گرے اور گر کر دوبارہ اٹھے اور انہوں نے عزم اور استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے. دنیا میں ہم طاقتور اسے سمجھتے ہیں جو اپنے دشمن کو مار دے، یعنی دشمن پر قابو پا لے، یعنی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے اور اس کی جب زمین پر قبضہ کر لے اور اس کی لوگوں کو غلام بنا لے تو ہم کہتے ہیں یہ جو ملک ہے بڑا طاقتور ہے. اسی طرح وہ شخص کہ جو کسی اپنے دشمن کو زخمی کر دے، اسے بالکل بے بس کر دے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور کہا کہ جس نے زخموں پر زخم کھائے، جس نے چوٹوں پر چوٹیں کھائیں لیکن دوبارہ کھڑے ہوئے اور اپنے راستے میں ثابت قدم رہے. یعنی اللہ کا فارمولہ بالکل فرق ہے. دشمن کو جو زیر کر لے وہ اللہ کے ہاں طاقتور نہیں ہے. جو زخم کھا کر بھی اللہ کے راستے پر چلتا رہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا رہے، وہ اللہ کے ہاں طاقتور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کا اور کمزوری کا اور بے بسی کا شکار اس وقت ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف کے لوگوں نے انہیں پتھر مارے اور لہو لہان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف دہ اور غمگین لمحہ نہیں آیا. یہ غمگین لمحہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم اٹھائے تھے، صرف یہ ایک وجہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چوٹیں کھائیں، بہت سارے انہوں نے جسمانی طور پر بھی زخم اٹھائے اور نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی بہت سارے زخم اٹھائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غمگین اس لیے تھے کہ جب وہ باہر سے چوٹیں کھا کر گھر آتے تھے تو گھر میں ہماری والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کی دلجوئی کرتی تھی، ان کی ہمت کو بڑھاتی تھی. اور جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اللہ کے پاس چل گئی تھی اور وہ موجود نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غم کے جو پہاڑ تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہو اور اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہے تھے. تو انسان جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، بالکل کمزور، ولنریبل جسے کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اس پر مایوسی اور شیطان اس پر پوری طرح غلبہ پا لے اور وہ بالکل دل چھوڑ کر مایوس ہو کر بیٹھ جائے. اور دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو, اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے قریب تر ہو جائے. یعنی کسی بھی حادثے سے ہم دو سبق لے سکتی ہیں کہ ایک تو حادثے سے ہم گریں اور بالکل مایوس ہو جائیں اور ہمت چھوڑ کر بیٹھ جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چوٹ, کوئی بھی صدمہ, کوئی بھی حادثہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور ہم سجدے میں گریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. تو ایمان والے بندے ایسے لمحات میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا انہیں غم ملتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اپنی غلطی اور اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اللہ کے ہاں, اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں کہ میری کوششوں میں کمزوری رہ گئی, میرے سے غلطی ہو گئی, اور پھر اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ گرتے ہیں اور گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. سامعین گرامی, ہم بھی اپنی زندگیوں میں گرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کا گرنا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کا گرنا نہیں ہے. وہ جنت سے گرے, عرش معلیٰ سے گرے اور زمین پر آ گئے, یعنی بلندیوں سے بالکل پستی میں آ گئے, اور اپنی غلطی کی بنیاد پر وہ گرے اور پھر گرے, اور گر کر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اور انہوں نے کیا دعا کی؟ وہ دعا ہم اکثر کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے, حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا, دونوں نے دعا کی اللہ کے حضور, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ہماری غلطی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اور اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا, اور اے اللہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا, تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم جب گرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا, کوئی پیارا ہم سے بچھڑ گیا, ہم کہتے ہیں بہت نقصان ہو گیا, مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ نقصان تو ہو چکا ہوا ہے, گر چکے ہوئے ہیں. جنت سے بلندیوں سے پستی پر گرنا نقصان نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا پھر ہمارا نقصان ہوگا. اصل نقصان کیا ہے؟ اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, اور جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ کوئی نقصان نہیں. سامعین گرامی, ہم پھر گرتے ہیں, لیکن ہم میں سے گرنا, کسی کا گرنا حضرت یونس علیہ السلام کے گرنے کی طرح نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے گرنے کے بعد اللہ نے ان کے گرنے کے بعد ان کا درجہ بلند کیا اور پھر انہیں پوری انسانیت کا والد بنا دیا. حضرت یونس علیہ السلام بھی گرتے ہیں. پہلے کہاں سے گرتے ہیں؟ ناراض ہو کر نکلتے ہیں اپنی قوم سے, کشتی میں جاتے ہیں, کشتی سے سمندر میں گرائے جاتے ہیں, کشتی سے نیچے گرتے ہیں سمندر میں, سمندر کی گہرائی میں گرتے ہیں, اور سمندر کی گہرائی سے مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ پریشان ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں, وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور یاد کرو اس مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو, وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم سے باہر نکل گئے, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, اور وہ اس خیال سے نکل گئے کہ ان کا رب ان پر کوئی تنگی نہیں کرے گا, اور پھر وہ اندھیروں میں چلے گئے. یعنی کشتی سے نکلے, سمندر کے اندھیروں میں چلے گئے, سمندر کے اندھیروں سے نکل کر مچھلی کے پیٹ کے ایک اور اندھیروں میں چلے گئے, اور پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا, فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے رب آپ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں, آپ کی ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین. یہ اس دعا کا عرق ہے, ایسنس ہے. بے شک میں ہی قصوروار تھا, میرے سے اللہ غلطی ہوئی,
اور میں ہی قصوروار تھا، میں نے ہی ظلم کیا، آئے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اے اللہ میں بہت زیادہ تکلیف میں رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہی ہم مومنین کو نجات دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت یونس سے سبق اٹھ کر ہماری طرف آ رہا ہے کہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے پیارے بندوں کو بھی اسی طرح ہی کامیابی اور اسی طرح ہی غم سے نجات دیتے ہیں۔ اور صرف اللہ نے انہیں غم سے نجات نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ یونس علیہ السلام کا اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ مت کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس ابن متی سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی الزمان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اپنی امت کو ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ مت کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بہتر ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر ان کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی بندہ اپنے رب کے پاس کوئی بھی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ لے جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ میری امت کا کوئی بھی بندہ اپنی دعا لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو درجہ تھا، گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام گرتے ہیں، آسمان سے زمین پر گرتے ہیں، جنت سے ادنا زمین پر آتے ہیں، اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں گرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہ اس پوری امت کے شاید سب سے بڑے عالم تھے، اور بہت ساری احادیث جو ہیں، سب سے زیادہ شاید احادیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ امت کے جو لوگ ہیں جنت میں نیکیوں کی بنیاد پر نہیں جائیں گے، بلکہ اس بنیاد پر جائیں گے کہ جس طرح انہوں نے تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، یعنی جتنی برداشت اور جتنے حوصلے سے وہ تکلیفوں کا سامنا کرتے رہے، اس کی بنیاد پر ہماری امت کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سامعین گرامی، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک انسان کو صدمہ ملتا ہے اور ایک اسے بہت بڑا غم پہنچتا ہے، تو اور صدمہ کو کیسے برداشت کریں، کس وقت جو ہے صدمے پر قابو پائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی ہے کہ جو ہی کوئی صدمہ پہنچا اس عین وقت میں، شروع کے آغاز میں، اس وقت صبر کرنا، یعنی جو ہی کوئی بری خبر ملی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ اور اس پر صبر کرنا۔ یعنی اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں کوئی بھی غم کی خبر پہنچتی ہے تو جب پہنچتی ہے تو بالکل اس کے آغاز میں اس پر وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں اور صبر کا جو دامن ہے اور اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یعنی اللہ کا بندہ جب گرتا ہے تو وہ فوراً اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ یعنی جب صدمہ پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے، یعنی یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ مال بھی اللہ نے دیا، یہ جان بھی اللہ نے دی، یہ صحت بھی اللہ نے دی، یہ جوانی بھی اللہ نے دی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، اور اللہ نے اگر لے لی تو اس پہ کوئی صدمے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت تھی جو واپس چلی گئی۔ تو اللہ کا بندہ فوراً اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا، اپنی بے چارگی کا، اپنی فقیری کا
اور اگر غلطی کی ہے تب بھی اور غلطی نہیں کی تب بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعتراف کیا؟ جب وہ مدین سے نکالے جاتے ہیں اور ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، روٹی بھی نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تو آپ کا فقیر ہوں، میں تو مانگنے والا ہوں، میں تو مفلوق الحال ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ جو بھی بھلائی میرے پاس بھیجیں گے میں اس بھلائی کو بڑے شوق سے لے لوں گا، کوئی بھی آپ چیز میرے پاس بھیجیں اے اللہ میں تو فقیر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ان کی دعا انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فانتصر، اے اللہ میری مدد فرما دیجیے، اے اللہ مجھے فتح دے دیجیے۔ یعنی وہ بالکل اپنی بے بسی کا اور بے چارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کہ جب بیماری انہیں جکڑ لیتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی بیماری نے انہیں مفلوج کر دیا، جسم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے رب بیماری مجھے چھو کر نکل گئی ہے، اور اے میرے رب دعا کیا ہے وانت ارحم الراحمین، بس یہی دعا ہے، اے میرے رب آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا، ان کی بیماری کو اللہ نے دور کر دیا۔ سامعین گرامی، کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی دعا میں مایوسی نہیں ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بالکل ہی بے بس ہوں۔ کسی نبی کی دعا میں کوئی مایوسی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میری کمزوری ہے، میری صلاحیتوں میں کمی ہے، میری کوششوں میں کمی ہے، میرے جذبے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے تو میں دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور ان ساری دعاؤں میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، رب سے معافی کی درخواست ہے، رب سے رحم کی درخواست ہے۔ یہ ہے سامعین گرامی کہ اللہ کا بندہ جب گرتا ہے تو وہ گرنے پر اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے حضور جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، اے اللہ میری مدد کر دیجئے، اے اللہ مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا، اے اللہ آپ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور دنیا کچھ بھی کر لے لیکن اے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا اللہ، تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سامعین گرامی، یہ تھی تکالیف انبیاء علیہ السلام کی۔ اور پھر جب تکالیفیں آتی ہیں اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں۔ امین گرامی، بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اپنوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، اور اس میں جو آخری واقعہ ہے وہ واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور مسلمان پوری طرح طاقت میں مستحکم ہو چکے تھے، کئی غزوات جو تھے جیت چکے تھے، اور ایک جھوٹا الزام اور ایک جھوٹی افواہ اور ایک جھوٹا بہتان پوری اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور وہ بہتان کیا تھا؟ اس کا ٹارگٹ کون تھا؟ اس کا ٹارگٹ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، اس کا ٹارگٹ میری اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ام المومنین۔ وہ ٹارگٹ تھی اس الزام کی اور اس بہتان کی، یعنی مدینہ المنورہ کی اسلامی ریاست کی سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عزت دار خاتون پر یہ الزام لگا، اور یہ الزام جب لگا تو اس نے پوری مسلم جو سوسائٹی تھی اسے، اس کی بنیادوں کو نہ صرف ہلایا بلکہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح گرایا کہ وہ تو سمجھتی تھی کہ تصور میں بھی ہم اس کے نہیں لا سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی کہ پوری مسلم امہ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کے پیارے والد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ ان کی والدہ سکی والدہ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، ان کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ کلمات نہیں تھی. اور پھر حتیٰ کہ وہ ہستی جو حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر وقت محبت دیتی تھی، پیار دیتی تھی، استقامت دیتی تھی، عزت دیتی تھی، انہیں پروٹیکشن دیتی تھی، ان کی حفاظت کرتی تھی، وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت ان کی حالت ہوگی، ہم شاید اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کتنے غم کا شکار ہو گئی اور کتنی بلندیوں سے وہ کہاں پر گری. اور انہوں نے بھی اپنی صفائی میں پھر کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ محترمہ اور وہ موجود تھی، اور حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، فصبر جمیل، میں تو خوبصورت اور بہترین صبر کرتی ہوں، واللہ المستعان، واللہ المستعان، میں صرف اللہ سے مدد مانگتی، میں کسی سے مدد نہیں مانگتی، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ جو یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان باتوں پر میں صرف اللہ سے مدد مانگتی ہوں. سامعین گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے میری پاکیزگی کا اظہار کریں. قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے ایک عام بندی کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہوں گی، وہ آیات کے جن کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تلاوت کی جاتی رہے گی. قرآن پاک کی آیات سامعین گرامی کچھ اور صحابیوں کے لیے بھی نازل ہوئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی. یہ وہ آیات ہیں کہ جو ڈائریکٹ ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے لیے نازل ہوئی. لیکن وہ آیات ہیں، ایک آیت ہے، دو آیت ہے، تین آیات. سورہ نور کی پوری 10 آیات نازل ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہماری سورہ نور کی یہ آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے واقعہ افک، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور کا دوسرا رکوع پڑھ لیجئے، ان کی پوری 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نازل ہو رہی. تو جب وہ گری حضرت عائشہ کتنی بلندیوں سے کہاں پر گری، اور پھر جب گری اور انہوں نے صرف اللہ سے مدد طلب کی، واللہ المستعان، انہوں نے کہا میں تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں، تو اللہ نے پھر ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ جب بھی سورہ نور کی تلاوت ہوتی ہے تو ان 10 آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک، یہ اس پوری کائنات میں جب تک بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا. اللہ کے بندے گرتے ہیں، گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنی زندگیوں میں گرتے ہیں، مختلف مواقعوں پر گرتے ہیں، کبھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرتے ہیں، کبھی حالات کی وجہ سے گرتے ہیں، کبھی ایسے حالات کی وجہ سے گرتے ہیں کہ جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ان لمحات میں ہم اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتے ہیں، بہت کمزور سمجھتے ہیں، بہت لاچار سمجھتے ہیں، بہت ولنریبل سمجھتے ہیں. ان لمحات جو ہیں وہ مقدس لمحات ہیں، وہ لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا رہے ہیں. ان لمحات میں جب ہم ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہیں، تو سامعین گرامی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا اگلے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب وہی رب ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرنے کے بعد اٹھایا. ہمارا رب وہی رب ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں گرنے کے بعد اٹھایا. ہمارا رب وہی رب ہے کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل پستیوں میں جب ان کا نام جا رہا تھا اور مدینے کی گلیوں میں ان کا نام رسوا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کے کلمے کو بلند کر دیا. ہمارا رب وہی رب، وہ ہمیں بھی گرنے نہیں دے گا. اور ہم گریں گے اور گر کر دوبارہ اٹھیں گے اور طاقت کے ساتھ، عزم اور استقامت کے ساتھ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی عطا کریں گے. اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت کی بھی کامیابی عطا کریں گے. سامعین گرامی، کوشش ہم نے کرنی ہے، صلاحیتیں ہم نے بڑھانی ہیں، نیک اعمال کو ہم نے بڑھانا ہے، نتیجہ اللہ نے دینا. مولانا ظفر علی خان نے بڑے خوبصورت کلمات کہے تھے کہ اللہ کا جو دم بھرتا ہے، اللہ کا جو دم بھرتا ہے وہ گرنے پر بھی ابھرتا ہے. جب آدمی ہمت کرتا ہے، ہر بگڑا کام سنورتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صبر، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے. اور جب بھی کسی تکلیف سے، کسی غم سے ہم گریں، اللہ تعالی ہمیں زیادہ طاقتور بن کر دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف رحیم.